إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وہ لوگ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جو اللہ رب العزت کی کلام اور اس کے دین کو سمجھنے کی خاطر ٹائم دیتے ہیں اور قیمتی وقت نکالتے ہیں. یہ ان کے لیے سعادت ہے. دن میں عجیب خوبی ہے. شام کو میں سوچ رہا تھا کہ وہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، اب مثلا جیسے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا آنا اور یہ اس پر جو خرچہ ہوتا ہے آنے میں، یہ سب کچھ نیکی، اور پھر بجماعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درس سنتے ہیں، اور اس وقفے میں جو ان کی گپ شپ وغیرہ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو یہ مکمل ان کے جو 2-3 گھنٹے ہیں یہ سب عبادت اور نیکی لکھ دی جائے گی ان کے نامہ اعمال میں. تو یہ مسلمان کے لیے انتہائی یقیناً خوشی کی بات ہے اور خوشی کا موقع ہے کہ روزانہ فرضی نمازوں کے علاوہ بھی 2-3 گھنٹہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی سمجھ اور اللہ کی بندگی میں گزر جائے، تو یقیناً یہ نیکی، اور انہی لوگوں کو نیک ہی کہا جائے گا. نیک لوگوں کی کوئی دوسری علامت نہیں ہوتی، یہی علامت ہے کہ روزانہ بندہ 2-3 گھنٹہ اللہ کے دین کو دے دے اور اس کی سمجھنے کے بارے میں فکر مند ہو اور چاہتا ہو کہ مجھے دین کی سمجھ آ جائے، تو یہ سعادت ہے اور یہ نیک بختی ہے. پھر خصوصاً یہ درس تفسیر سورہ الفاتحہ کی تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے 2-3 دن مقدماتی دروس ہوں گی کہ وہ ضروری ہے. اس کے بغیر تفسیر شروع کرنا کوئی پسندیدہ بات اور اہل علم کا طرز عمل نہیں رہا. اس میں فضائل قرآن اور اسی طرح قرآن سیکھنے والوں کے لیے آداب اور قرآن پڑھانے والوں کی آداب، جس کو آداب التلمیذ اور آداب الشیخ کہا جاتا ہے، شاگرد کی آداب اور استاذ کی آداب. شاگرد کو بھی کچھ آداب کا خیال کرنا ضروری ہے اور استاذ کے لیے بھی بہت ساری باتوں کو خیال کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح یہ معرفت المکی والمدنی، مکی صورتیں کیا ہوتی ہے، مدنی صورت کیا ہے، دونوں کی انداز بیان میں کیا فرق ہے، اور پھر ان کو سمجھنے کے فوائد کیا ہے. اور اسی طرح یہ تفسیر کا لغوی معنی اور تفسیر کا اصطلاحی معنی، اور پھر صحیح تفسیر کرنے کا طریقہ کہ بندہ صحیح تفسیر کس طرح کر سکتا ہے.
اور اسی طرح اسباب الانتفاع بالقرآن، بندہ قرآن سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، کون کون سا عمل اور کون سا اخلاق انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ بندہ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح موانع فہم القرآن، کچھ ایسا اعمال ہے کہ جن کی وجہ سے انسان قرآن کو نہیں سیکھ سکتا، اگر وہ عمل کسی میں موجود ہو، وہ صفت کسی میں پائی جاتی ہو تو وہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کے فہم سے قاصر ہوگا۔ یہ ان باتوں کی وضاحت ہوگی، اگر ابھی کسی سے نہیں لکھی جاتی تو پھر ضروری نہیں ہے، بعد میں ان میں سے جس پوائنٹ پر بات ہوگی تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ یہ تو میں نے تمہیداً بات کی ہے۔ تو یہ جو علم تفسیر ہے یہ دنیا میں سب سے بہترین علم ہے، اس سے بہتر کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو ایک خط کی طرح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر جو بھیجی ہے، میں اس کتاب کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ تفسیر کا مقصد اور تفسیر کی غرض یہی ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فہم کو سمجھنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو تو اس کے دل میں یقیناً اللہ کی کتاب کی بھی عظمت ہوگی، اور جس شخص کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی عظمت ہے تو یقیناً اس کے دل میں علم تفسیر کی بھی اہمیت ہوگی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، یہ مقصد ہے علم تفسیر پڑھنے کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطلب کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ غرض ہے علم تفسیر پڑھنے کا۔ تو قرآن کریم بذات خود اس کی بے شمار فضائل ہے، آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت یہی رہی کہ رسول علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتابیں دیتے ہیں لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کی خاطر۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہے سب صاحب شان ہے، سب کی اہمیت ہوتی ہے، سب صاحب الفضل ہے، ان سب کی فضیلت تھی اور سب میں خوبی تھی، لیکن یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے جو بقیہ کتب سماوی کو حاصل نہیں ہے۔ کتب سماوی مطلب ان آسمانی جو کتابیں ہیں، قرآن کریم جن خصوصیات کا حامل ہے، قرآن میں جو خصوصیات پائی جاتی ہے، بقیہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں یہ خصوصیات نہیں تھی۔ یہ کل شرائع سماوی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ جتنی خصوصیات تورات میں تھی، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام خوبیاں اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے قرآن سے ہر قسم کا جو تعلق ہے وہ خیر کا سبب ہے۔ مثلا قرآن کے الفاظ کو پڑھنا، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھ لوں، الحمدللہ رب العالمین، اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں قرآن کے الفاظ کی اصلاح کر لوں، انہیں اپنے تلفظ کی اصلاح کر لوں اور قرآن کو صحیح انداز میں پڑھ سکوں۔ تو یہ بھی ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بندہ قرآن کریم کا درس کروانا چاہتا ہے، خود عالم نہیں ہے لیکن اس نے ایک درس کا اہتمام کیا ہے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، کسی عالم کو بلایا، اس نے قرآن کریم کا درس دے دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بندہ خود قرآن کی ترجمے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اسی ترجمے کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی شخص کی ہمت اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ الگ چیز ہے اور اس آیت کی مقصد کو سمجھنا الگ چیز ہے، اور تفسیر اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی مراد کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہوں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ہر قسم کی جو تعلق ہے یا وہ علوم جو قرآن کو سمجھنے کی خاطر پڑھایا جاتا ہے، علم نحو، علم صرف، علم بلاغت، اصول فقہ، مختلف جو علوم ہے ان کو
پڑھنے کا مقصد بھی یہی قرآن کریم کی سمجھ کو حاصل کرنا ہے، تو ان علوم کو پڑھنا بھی باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو حکمت دے دے، حکمت سے مراد الفہم فی کتاب اللہ، الفہم فی کتاب اللہ، اپنی موبائل بند کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا یہ حکمت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ حکمت دی گئی ہو تو اس کو اللہ نے بہت بڑی خیر دے دیا ہے۔ اور سورۃ یونس میں کہ ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، شفا آئی ہے، ہدایت آئی ہے، رحمت ہے، انہی چاروں قرآن کریم کی صفات ہیں کہ قرآن نصیحت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ، اس پر خوشی کا اظہار کر لو۔ مطلب یہ اس آیت کا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جب آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کی سمجھ آتی ہے تو آپ کو اس پر خوشی کا اظہار کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح کہیں اگر قرآن کریم کی درس کا آغاز ہوا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنی چاہیے۔ آج ہم سب کو خوش ہونے چاہیے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میری اس بات کی وجہ سے خوشی کا اظہار نہ کریں، اپنی ایمان کی طرف مراجعہ کریں کہ کیا وہ ایمان آپ کو اس خوشی کے اظہار پر ابھارتا ہے کہ نہیں ابھارتا۔ تو یہ قرآن کریم کی بے شمار فضیلت ہے۔ پھر شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان قرآن سے دور رہیں، شیطان کو قرآن سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے، جو جنی شیاطین ہے ان کو بھی اور جو انسی شیاطین ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسی شیاطین میں سر فہرست یہود ہے، نصارہ ہے، یہ کفار، یہ فسقہ فجرہ، اہل بدعات، اہل شرک، ان سب کو قرآن کریم کی تفسیر سے تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اہم بات بتلاؤں، شروع میں ہم مدرسے میں جب پڑھتے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے کسی کو کہا کہ مجھے یہ قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھایا کریں۔ اس نے کہا قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کافر ہو جاؤ گی، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے 17 علوم کو پڑھنا ضروری ہے۔ مجھے 10 سال ہوا پڑھتے ہوئے، ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تمہارا پہلا سال ہے، تم قرآن کے ترجمے کو کس طرح پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکو گی، 17 علوم پڑھو گی پھر جا کر کے تمہیں قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی، اب 17 علوم کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ کے جتنے بھی اس ملک میں مشہور سے مشہور عالم ہوگا اس کو 17 علوم میں مہارت نہیں ہوگی، ایک میں مہارت ہے، 2 میں 3 میں مہارت ہے، باقی اس نے کچھ برائے نام پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے کسی ایک فن کا، لیکن اس نے ہر وقت سے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا، MBBS اس نے کیا ہے، کچھ نہ کچھ اس کو معلومات ہے، لیکن نہیں ہے متخصص، اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ اسی طرح علم ہے، سب علماء ہر فن میں ماہر نہیں ہوتے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی مسلمانوں کو قرآن سے محروم کرنے کے لیے، اور یہ بات برسر محراب اور منبر کی جاتی تھی کہ جب تک آپ 17 علوم نہیں پڑھیں گی تو قرآن پڑھنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العزت نے علماء حق کی محنت اور ان کی کاوش کے نتیجے میں اللہ نے اس سازش کو ختم کر دیا ہے۔ اب الحمدللہ جگہ جگہ قرآن کریم کی دروس ہے اور سب مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں۔ تو شیطان وساوس پھر ڈالتا رہتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ بھائی قرآن کا تفسیر پڑھیں گے تو اس سے کیا ملے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھیں گے اس سے کیا ملے گا۔ بھائی اس سے بڑی چیز اور کیا ملنے چاہیے آپ کو کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گی، جنت ملے گی، عمل کرنے کی توفیق ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ جو بھی آپ بھلائی چاہتے ہیں وہ سب قرآن کریم کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ لیکن اگر دو صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ محنت کرنے کے باوجود قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، قرآن سے مستفید نہیں ہو سکتا، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دو صفات، پہلی صفت کبر ہے۔ یہ کبر قرآن کریم کی کل فضیلت کو آپ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، اگر آپ میں کبر ہے تو پھر آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کبر کیا ہے،
حق بات کو رد کرنا اور مسلمانوں کو حقیر جاننا، یہ کبر ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ قرآن میں صراحت ہے، موانع فہم القرآن میں انشاءاللہ میں یہ بات بیان کروں گا۔ ویسے ابھی مقدمتاً سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ کہتے ہیں کہ میں پیر دیتا ہوں ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات کی فہم سے، اپنی آیات کی سمجھ سے جو کبر کرتے ہیں، جو کبر کرتے ہیں میں ان کے دلوں کو پیر دوں گا، وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو یہ کبر جس شخص کے اندر موجود ہو وہ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور دوسری صفت دینی مسائل کو حقیر جاننا۔ قرآن پڑھنا کون سی بڑی بات ہے، یہ حدیث پڑھنا کون سی بڑی بات ہے، اس سنت پر عمل کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ نیکی کو تحقیر کرتے ہیں یا علم کو یا دین کی کسی بھی ایک بات کو حقیر جانتے ہیں، غالباً ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت قرآن کریم کی فہم کو سمجھنے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کریم میں ماہر ہو، قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، قرآن کی تفسیر میں ماہر ہو، قیامت کے دن ملائک کی صفوں میں اس کو حشر کیا جائے گا۔ اور صحیح حدیث، اب ایک بندہ ماہر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع وہو علیہ شاق لہ اجران، اور وہ شخص جس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا روانی انداز میں، قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ بھی بندہ محروم، اس کے لیے 2 اجر ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اجر ہے اور ایک اس مشقت اٹھانے پر اس کو اجر ملے گا جو قرآن پڑھنے میں اس کو پہنچ رہی ہے، جو مشقت اٹھا رہا ہے قرآن پڑھنے میں اس کی وجہ سے ایک اجر اس کو اور ملے گا۔ اور بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم حرفن جو پڑھے گا اس کے لیے 10 اس کے لیے نیکی ہے۔ اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ الف حرفن ولام حرفن ومیم حرفن، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو صرف الف لام میم پڑھنے پر انسان کو 30 نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول نے اس مثال میں الف لام میم کی مثال کیوں پیش کیا ہے؟ اس میں ایک حکمت ہے۔ الف لام میم وہ کلمہ ہے کہ اس کا جو مطلب ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہے، الف لام میم، طا سین، طا سین میم، صاد قاف، یہ حروف مقطعات ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ایک راز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ راز مثال میں پیش کیا ہے۔ ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، بلا ترجمہ صرف قرآن کے الفاظ ہی پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ ایک مرد ہے، عورت ہے، اس کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا لیکن صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ سکتا ہے، تو اس کو بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ جو قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو بھی جانتا ہو اور پھر قرآن کی تلاوت کرے، پتہ نہیں اللہ رب العزت اس کو کتنے نیکی دے دیں گے۔ اور شعب الایمان میں حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن اعطی القرآن کلہ فقد اعطی النبوۃ کلہا، اگر کل قرآن کے متعلق اللہ نے کسی کو علم دے دیا تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مکمل نبوت دے دی ہے، اللہ نے اس کو مکمل نبوت دے دی ہے۔ صرف فرق یہ ہے اس بندے کے درمیان اور اللہ نبی علیہ السلام کے درمیان کہ غیر انہ لا یوحی الیہ، اس کی طرف براہ راست وحی نہیں آتی، لیکن اللہ نے اس کو نبوت ہی دے دی ہے۔ نبی نہیں ہے لیکن نبوت کا جو علم ہے اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو نبوت یہی قرآن ہے نا، تو یہ قرآن جس کو سمجھ آ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کو گویا کل نبوت دے دی ہے، صرف یہی کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ اگر اس کو کسی کو نصف دیا گیا ہے تو پھر وہ ہے کہ علم نبوت کا نصف حصہ اس کو اللہ نے دے دیا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے قرآن کے لیے، بے شمار فضائل ہے قرآن کی، لیکن جو سب سے ایک اہم فضیلت ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، تم اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کا زیادہ قرب حاصل کرو قرآن سے بہتر۔ قرآن سے بہتر کوئی سبب نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ بس قرآن سے تعلق جوڑ لیں کہ میں نے آج جو ہے نا قرآن کریم کو تجوید سے بھی کچھ پڑھنے کی کوشش کر لوں گا، اور ایک دو آیات کی تفسیر کو بھی سمجھنے کی کوشش کر لوں گا، ایک آدھی آیت کسی کو سمجھانے کی بھی کوشش کر لوں گا، اور کوئی ایک اور علم بھی پڑھ لوں گا جس کی پڑھنے سے مجھے قرآن کریم کی سمجھ میں جو ہے نا وہ مدد حاصل ہو جائے۔ اس طرح تعلق اگر آپ رکھیں گے تو مطلب یہ کہ آپ روزانہ اپنا تعلق اللہ سے ہی جوڑ رہے ہیں اور اللہ کے قریب ہی ہو رہے ہیں۔ تو یہ بے شمار اس طرح کی فضائل ہے اس کی۔ اور یہ بھی عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے، من قرأ کتاب اللہ فلا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہو دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا اور آخرت کی تمام خوبیوں کا یہ سبب ہے، من قرأ کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ فلا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اس پر عمل کرے دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ قرآن میں بھی صراحت ہے، یہ بات قرآن سے لی گئی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو پند اور نصیحت ہے۔ یہ تو ابتدائی باتیں تھیں قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب دوسری جو ہمارے بحث ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کی صفات، جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان میں کچھ صفات ہونی چاہیے، کیونکہ صفات سے انسان میں اہلیت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتا ہے، انسان میں سمجھنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، بندہ حقدار بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پھر دے دیں گی۔ تو صفات کے بغیر انسان قرآن کریم کا عالم نہیں بن سکتا۔ اسی کچھ صفات کے متعلق جمعے کے درس میں میں نے کہا تھا، ان میں سے جو ایک اہم صفات ہے ان صفات کے علاوہ جو جمعے کے دن میں نے بیان کیا ہے وہ خلق الحسن ہے۔ خلق الحسن یعنی سب سے بہترین صفت ایک قرآن پڑھنے والے میں کیا ہونی چاہیے؟ خلق الحسن، وہ اچھے اخلاق کا مالک ہونی چاہیے، کیونکہ خلق حسن اگر نہیں ہوگا تو بندہ جو ہے نا وہ قرآن کریم کا عالم نہیں بن سکتا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں، یعنی جنت الفردوس میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ لمن حسن خلقہ مطلب یہ کہ فطری اس میں اخلاق نہیں ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے اخلاق میں خوبی پیدا ہو جائے، بہتری پیدا ہو جائے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام میں اس کو ایک گھر ملے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کسی اگر آپ ڈیفینس میں گھر کا وعدہ کریں تو اس نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے۔ ڈیفینس کی کیا حیثیت ہے اللہ رب العزت کی جنت کے مقابل میں، اور پھر جنت کے عام مقامات میں نہیں ہے، فی اعلی الجنہ سب سے آخری درجے میں، یعنی جنت الفردوس میں، لمن حسن خلقہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے۔ اور اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے با ایمان شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو۔ اخلاق ٹھیک نہ ہو تو وہ بندہ کامل ایماندار نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ، یہ خوش اخلاقی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے متعلق بھی یہی ہے نا، حدیث میں کانا خلقہ القرآن، تو خوش اخلاقی کیا ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن نے کہا کہ لوگوں کی عیوب سے چشم پوشی کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، اپنا غصہ لوگوں پر نافذ نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو، ظالم کو روکو، برائی نظر آتی ہے تو اسے لوگوں کو روکو، نیکی کی طرف دعوت دے دو، نماز پڑھ لیا کرو، اپنے وعدوں کی پابندی کیا کرو، سچ بولو، غیبت نہ کیا کرو، جاسوسی اور تجسس نہ کیا کرو۔ تو یہ تمام قرآن کریم کی چیزیں ہیں۔ حلال کھایا کرو، حرام سے اجتناب کر لو۔ تو اصل خوش اخلاقی یہی ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے۔ کانا خلقہ القرآن، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین،
آپ ہمیشہ عوف کو اپنا جو ہے نا اخلاق بنایا کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ نیکی کا حکم دیا کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہل لوگوں سے اعراض کیا کریں۔ جب آپ کسی جاہل سے الجھ جائیں گی اور جاہل سے آپ بحث کرتے رہیں گی تو پھر آپ میں اور اس جاہل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کریم میں اللہ کے جو خاص بندے ہیں عباد الرحمن جنتی، ان کے 14 صفات اللہ نے بیان کیا، اس میں ایک صفت یہ ہے کہ جب جاہل سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بحث نہیں چھیڑتے ہیں۔ عقل مند انسان کو کسی کی چند ایک باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی سمجھداری ہے۔ اگر آپ کا جو مخاطب ہے، اگلا جو بندہ ہے جاہل ہے، اسے بحث کرنا فضول بات ہے، بد اخلاقی ہے، آپ اپنا ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں۔ بس سلام علیکم، یہ سلام اس کے احترام کی خاطر نہیں ہے، اس کو سلام متارکہ کہتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے سلام کرنا، بھائی میں گیا ہوں السلام علیکم بس۔ تو اعرض عن الجاہلین یہ قرآن کریم کی اخلاق میں سے ایک خلق ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ تو خوش اخلاقی ضروری ہے۔ اور اسی طرح فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر اسلام کا جھنڈا ہے۔ حامل رایت الاسلام، ان کے ہاتھوں میں، ان کے کندھوں میں اسلام کے جھنڈے ہیں، تو ان کو عام لوگوں سے ممتاز ہونے چاہیے۔ لا ينبغي له ان يلغو مع من يلغو، اگر کسی نے فضول بات شروع کی ہے تو اس کو اس کے ساتھ اس بات میں شریک نہیں ہونے چاہیے۔ اب اگر قرآن کا عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کہیں جاتے ہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، راستے میں کسی بندے نے ایسی فضول باتیں شروع کی ہیں۔ فضول بات وہ ہوتی ہے جس میں نہ دنیا کی کوئی بلائی ہے نہ آخرت کی کوئی بلائی، اس میں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ اس فضول گپ شپ میں شامل ہو جانا، شریک ہو جانا، یہ آپ لوگوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ یلغو مع من یلغو، فضول لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں شریک نہ ہو جائے۔ ولا یسہو مع من یسہو، اور جو غافل ہوتے ہیں، غافل لوگ بالکل غفلت کے اندر ہیں۔ آپ کہیں جاتے ہیں، لوگ اتنا غافل ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں میں ایک بار بھی نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے، نہ دین کی کوئی بات ہے، نہ آخرت کی بلا کے متعلق کوئی بات ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آخرت سے غافل ہیں۔ موت تو ان کی جو تم سے بھی ان کی زیادہ نزدیک ہے، ان سے زیادہ نزدیک ہے، اور 3 گھنٹہ گزر چکا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ غافل لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ کو اس غفلت میں شریک نہیں ہونے چاہیے، یہ ضروری چیز ہے۔ کیوں؟ تعظیما للہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعظیم کی خاطر، اور ایک روایت میں یہ کہ تعظیما لحق القرآن، چونکہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو قرآن کریم کی تقدس اور قرآن کریم کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ میں اور عام لوگوں میں فرق ہونے چاہیے، آپ کو ان سے ممتاز ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہا کرتے تھے کہ من حمل القرآن فقد حمل امرا عظیما، جس نے قرآن سیکھ لیا ہے اس نے بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، بہت بڑی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ لقد ادرجت النبوۃ بین کتفیہ، نبوت کو اس کے 2 کندھوں کے درمیان رکھ دی گئی ہے۔ الا انہ لم یوحى الیہ، صرف فرق یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں آتی۔ فلا ينبغي لحامل القرآن ان یغضب مع من یغضب، تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر غصے کرنے والے کے ساتھ غصہ نہ کیا کریں۔ کسی نے فضول میں آپ کے اوپر غصہ کیا ہے، اب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ غصہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بھی فضول بات میں اس کے ساتھ غصہ کریں گی تو پھر آپ میں اور اس جاہل میں کیا فرق رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ اور اسی طرح ولا یجہل مع من یجہل، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ جاہلوں والا رویہ کیا تو آپ کو اس کے ساتھ جاہلوں والا رویہ نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ لأن القرآن فی جوفہ، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں قرآن کریم ہے، آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، آپ میں اور اس میں تو فرق ہونے چاہیے۔ تو ہر جاہل کے ساتھ جہالت سے پیش آ جانا اور ہر غصے کرنے والے پر غصہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن افسوس ایک بات پر ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا عام جو ہماری اس معاشرے میں جو پڑھے لکھے طبقہ ہے،
یہ غلطی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر کسی جاہل نے ان پر جہالت کا اظہار کیا، اگر ان کی بس چلے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے، تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں اتنا بڑا چودھری، اتنا ارب کرب پتی، پڑھا لکھا، فران یونیورسٹی کی ڈگری میرے پاس ہے، اتنا میں بڑا عالم دین ہوں، اور تمہیں نہیں پتہ کہ تم کس کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ اب اس نے جہالت میں کوئی بات کی تھی، اس نے اس جہالت میں اس سے آگے گزر کر کے اس کو مارنا ہی شروع کر دے گا، اس حال میں کہ اس کی اس منصب کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے تو وہ قابل رحم ہے، آپ کو اس پر شفقت آنے چاہیے، وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس طرح جاہل نہیں بنایا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا۔ آپ مصیبت زدہ کی دعا پڑھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر رحم کریں، اس پر شفقت کریں، اور اس کو انتہائی پیار میں سمجھانے کی کوشش کیا کریں۔ اس نے جہالت میں ایک بات کہ آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا ڈانٹا ہے کہ آپ کی باتوں سے کبر کی بو آتی ہے کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، میری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم خود سوچو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے۔ تو یہ جاہل لوگوں کے ساتھ الجھنا، ان کے ساتھ بحث کرنا، ہر ایک پر غصہ کرنا، یہ قرآن پڑھنے والوں کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، قرآن کریم کی حاملین کی جو صفات ہیں، دو صفات ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ ولا الجاف عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احترام میں سے یہ ہے کہ ان لوگوں کا احترام کیا جائے جو بڑے ہیں، جن کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے آپ سے اور جن کے بال خصوصاً سفید ہو چکے ہیں، ان کو احترام کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احترام کا ایک حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی منقبت ہے ان لوگوں کی، جن کے بال اسلام میں سفید ہوتے ہیں۔ اسلام عجیب دین ہے، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کو احترام کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن پڑھنے کا اور تفسیر پڑھنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ میں یہ تبدیلیاں آنے چاہیے اور مراتب میں فرق کرنے چاہیے۔ تو آپ کا جو ایک رویہ ہے کسی بڑے کے ساتھ، آپ کے اس رویہ میں اور عام لوگوں کے رویہ میں فرق ہونے چاہیے۔ بڑوں کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقہ فلیس منا۔ جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، بڑوں کا احترام نہیں کیا اور علماء کا احترام نہ کیا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام ہے کہ آپ بڑوں کا احترام کیا کریں۔ اور دوسرا، وحامل القرآن، جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ حفاظ ہیں یا صرف قرآن کی تفسیر اور ترجمے کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا احترام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احترام ہے۔ اب ان کا احترام کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی احترام کر رہے ہیں۔ آپ ان کی احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احترام کر رہے ہیں۔ تو اس میں دو صفات ہیں، غیر الغال فیہ ولا الجاف عنہ۔ ہر قرآن پڑھنے والوں کا احترام نہیں ہے، اس قرآن پڑھنے والے کا احترام ہے جس میں دو چیزیں ہوں۔ ایک تو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو، غلو کرنے والا نہ ہو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں غلو نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں غلو کیا ہے، مثلا قرآن کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے یا قرآن کو سمجھاتے ہوئے کسی آیت میں تحریف نہیں کرتا۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی کو نہیں بدلتا، قرآن کے معانی کو نہیں بدلتا، قرآن کا جو اصل معنی ہے وہی بتلاتا ہے۔ خواہش کی بنیاد پر، اپنی مذہب کی بنیاد پر یا اپنی جماعت کی بنیاد پر یا اپنی رسومات اور سوسائٹی کی بنیاد پر وہ قرآن کے معانی میں تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ قرآن جب کھولتا ہے تو اپنی ان تمام چیزوں کو بول جاتا ہے۔ تو غیر الغالی، اور اسی طرح قرآن کریم سے شرک، کفر اور بدعات کو ثابت نہیں کرتا۔ جیسے آج کل آپ کسی بھی مبتدی ملا سے ملیں تو وہ اپنی اس بدعات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے گا۔ تو یہ اہل الغلو ہے، یہ قرآن میں غلو کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی احترام نہیں ہے۔ غیر الغال فیہ،
وَلَلْجَافِ عَنْهُ، اور اس میں کمی کرنے والا بھی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے میں مقصر نہ ہو، کوتاہی کا شکار نہ ہو، جو اس نے پڑھا ہے اس پر اس کو عمل ہے، تو ایسے لوگوں کا احترام کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان للہ تعالی اہلین من الناس، کچھ لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص دوستی ہے، خاص تعلق ہے۔ قیل ومن ہم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول و کون ہے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، یہ جو قرآن سے تعلق جوڑنے والے لوگ ہیں اہل القرآن، ان کا اللہ کے ساتھ ایک خاص دوستی ہے ان کی، اور ان کا ایک خاص تعلق ہے جو عام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تعلق یہ وہ اللہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کے متعلق علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ لا یکون اہل اللہ من حفظ لفظہ وضیع حدودہ، اللہ کے خاص دوست وہ نہیں ہوتے جو قرآن کے الفاظ کو تو زبانی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کے خاص دوست نہیں ہے۔ اللہ کے خاص دوست وہ ہے قرآن پڑھنے والے ہیں جو قرآن کے الفاظ کو بھی صحیح پڑھتے ہیں اور پھر قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کو نہیں توڑتے۔ اس لیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اکثر منافق هذه الامه قراؤها، میری امت کی جو اکثر منافقین ہیں وہ اس امت کے قاری ہیں۔ یہ ڈرانے والی بات ہے، قاری اکثر میری امت کی جو منافقین ہے وہ اس امت کے قراء ہے، یعنی مسلمانوں میں جو منافق ہوں گے اکثر قاری حضرات ہوں گے، والعیاذ باللہ من ذلک۔ اور یہ اگر آپ بندہ غور کرے، آپ کو میری جتنے کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو بالکل یہ حدیث اللہ کے رسول کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ ہر قسم کی فسق و فجور غالباً قراء میں پایا جاتا ہے، ان کی خوش صوتی، خوش لحانی اور یہ جلسہ جلوس اور عالمی سطح پر قرات کانفرنس، وہاں پہ آپ دیکھیں ان کی حالت دیکھیں، ان کی شکل کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن پر کتنے عامل ہے، صرف پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر بے شمار ان کے اندر فسق و فجور ہے۔ اور انس بن مالک کہا کرتے تھے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پر عامل نہیں ہے، صرف الفاظ پڑھتے ہیں یا کچھ دنیاوی مقاصد کی خاطر قرآن پڑھتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، یہ بھی ایک صفت ہونی چاہیے مسلمان میں کہ قرآن پر آپ عامل بننے کی کوشش کیے کریں، کہ اگر ہم صرف خالی قرآن پڑھنے والے ہی بنیں گی تو پھر ایک طرح کی منافقت ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے اسی۔ اور ایک اور جو قابل خوف بات ہے وہ یہ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو دو ملائک نے آ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں، تو لمبی وہ خواب ہے، کافی طویل قصہ ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر میں نے دیکھا ہے والذی رأیتہ یشدخ رأسہ، ایک وہ شخص ہے کہ دوسرا شخص اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ شخص جو ہے نا اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، تو یہ کون تھا جس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ فرجل علمہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم يعمل به فی النہار، وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا فہم دے دی ہے، قرآن کی سمجھ دی ہے، اور رات سویا رہا اور دن پر عمل نہیں کیا، رات کو قیام نہیں کیا، تہجد کی نماز نہیں پڑھی، بالکل دو رکعت نفل کی نماز بھی نہیں پڑھی پوری رات میں۔ اگر آپ دو رکعت نماز بھی پڑھ لیں سونے سے پہلے پھر بھی بندہ اس وبا سے بچ جاتا ہے، اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا تو یفعل به الی یوم القیامہ، مرنے کے بعد قبر میں اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک بس اس کو یوں عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو منفی صفات ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تو صفات ہیں حامل القرآن کی۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے کچھ آداب ہے اعلیٰ سبیل الاختصار، ان کو بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہ تو لمبی باتیں ہیں، ہر ایک بحث پر ہم ایک دن ہی لگاتے ہیں، لیکن چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو مختصر آداب و قاری القرآن، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ آداب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے جو پہلا ادب ہے وہ تصحیح النیہ، نیت کی اصلاح، اس کی وضاحت ہوئی تھی جمعے کی دن میں۔ نیت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص ہونے چاہیے، اور اخلاص پیدا نہیں ہوتا مگر چار باتوں سے۔
ایک تو یہ ہے کہ میں قرآن کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں علم پڑھنے کے لیے کیوں جا رہا ہوں تفسیر پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ کا میرے اوپر حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی بجاوری کی خاطر میں جا رہا ہوں۔ یہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ اور دوسرا، عمل کی نیت سے قرآن اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں، میں خود براہ راست قرآن کا عامل بن جاؤں، ہمیشہ ملاؤں کی محتاج نہ رہوں، اہل علم کی محتاج نہ رہوں، میں خود اہل علم بن جاؤں۔ ہمت اونچی رکھنی چاہیے انسان کو۔ اور تیسری چیز، رفع الجہل عن نفسی، میں جہالت کو دور کرنا چاہتا ہوں، جہل بیماری سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور چوتھی چیز، رفع الجہل عن الغیر، اپنی غیر کو جہالت سے بچانا چاہتا ہوں، انہیں علم پلانا چاہتا ہوں معاشرے میں۔ اور پانچویں چیز، الدفاع عن الشریعہ، میں اللہ کے دین کی حمایت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی بھی بندہ جب قرآن سے غلط استدلال دلیل پیش کرے یا حدیث سے غلط دلیل پیش کرے تو میں اس کو ٹوک سکوں، اس کو روک سکوں اور اس کی اس غلطی کا میں جواب دے سکوں۔ تو یہ اس سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا۔ تو پہلا جو ادب ہے وہ اخلاص ہے۔ اور دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر کے قرآن پڑھنے کے لیے آ جائے، باوضو۔ آپ چاہیں قرآن کی صرف خالی تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ قرآن اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور سورۃ الحج میں ہے وَمَن يَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قرآن اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو جو ان کی تعظیم کیا کرے، ان کا احترام کیا کرے تو اس کی تقوی کی علامت ہے۔ اور حکیم ابن حزام کی روایت میں بھی ہے اللہ یمس القرآن الا طاہر، صحیح حدیث، قرآن کو وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہوں گے۔ تو یہ تین دلائل اور اس طرح پھر سلف کا عمل ہے اور علماء کے جمہور کا یہ موقف ہے، ان اکثریت اہل علم کا موقف یہی ہے کہ قرآن کریم کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانے چاہیے۔ ہاں اگر آپ زبانی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو کچھ نہ کچھ قرآن زبانی یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، چھوٹی چھوٹی سورتیں زبانی یاد ہے، تو وہ آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، صرف جنابت کے حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ جنابت کے حالت میں جو قرآن آپ کو زبانی یاد ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت بھی جنابت کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے۔ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، قرآن اگر آپ نے ہاتھ میں لینا ہے تو وضو کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن زبانی پڑھیں گی تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کی، صرف جنابت کی حالت میں آپ زبانی نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا ادب ان یکون نظیف الثیاب، جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے کپڑے صاف ہونے چاہیے۔ یہ بھی افسوس ہے، حسرت ہوتی ہے انسان کو، تکلیف ہوتی ہے کہ اکثر جو مدارس ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے جو بناتے ہیں لوگ، پھر وہاں پہ صفائی کا اور اپنا جو طلبۃ العلم ہے ان کے کپڑوں کا خیال نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے چاہیے، کپڑے صاف پہننے چاہیے، اس کے لیے خوشبو لگانے چاہیے، اس کے لیے غسل کرنے چاہیے، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو مزین کر سکتے ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، یہ کلام اس کا حقدار ہے۔ تو صورتحال اس دور میں یہ ہے کہ جن کپڑوں کے ساتھ لوگ سوتے ہیں نا رات کو، صبح بس ایک قمیض پہنتے ہیں فوراً مسجد میں چلے جاتے ہیں انہی کپڑوں میں، لیکن اگر شادی بیاہ میں جانا ہو تو پھر اس کے لیے ایک ہفتے تیاری کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو مزین کیے کریں، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو مزین کیے کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ دروازے پر آتا تو اپنی لونڈی کو بیچتے تھے کہ جا کر اس سے پوچھو کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ کوئی عام مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو پھر آپ نے نارمل حالت میں نکلتے تھے اور اس کو جواب دیتے تھے، اس کا وہ مسئلہ حل کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ بندہ کہتا کہ میں حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں،
آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر امام مالک کہتے تھے کہ اس کو بٹھا دو، پھر جا کر غسل خانے میں نہاتے تھے فوراً، اور اپنا صاف لباس پہنتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، اور پھر جا کر کے بیٹھ کر کے اس کو حدیث پڑھاتے تھے۔ تو اس احترام کی وجہ سے اللہ نے ان کو حرم نبوی کا امام بنایا ہے، اس لیے ان کا لقب ہے امام الدار الہجرہ، ہجرت کی جو شہر ہے اس کا وہ امام ہے، امام مالک۔ تو یہ صفائی کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا ادب ان یجلس بخشوع، قرآن پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ خشوع کے ساتھ بیٹھیں۔ اس کو سائنس، انگریزی اور دنیاوی علوم پر قیاس نہ کیا کریں، وہاں پہ جو غلط حرکتیں ہیں، ناشائستہ اور بحث، کبھی موبائلوں سے کھیلنا، کبھی جو ہے نا SMS کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اس شخص سے جو قرآن کریم کے درس کے دوران یا حدیث کے دوران بس بار بار اپنے موبائل کی طرف دیکھتے رہے، SMS کرے، کسی کو فون کرے، بار بار اٹھے باہر پھر آ جائے۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ ایسے لوگ درس میں نہ آ جائیں، بہتر ہے۔ تکلیف ہوتی ہے انسان کو بہت زیادہ کہ کیوں ادب کا خیال نہیں کرتے۔ ویسے یہ تنگ نظری نہیں ہے، آپ کو میں علماء کی عادت بتلاتا ہوں۔ یہ میز کرسی پر بیٹھ کر کے علماء قرآن بھی نہیں پڑھاتے، غالباً وہ زمین پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن ہم اس پہ اتنے سختی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اکثر بھائیوں کو جو ہے نا وہ زمین پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کسی کا وزن زیادہ ہے، کسی کمر میں تکلیف ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ادب جو ہے نا خشوع، مطلب خشوع گئی کہ عاجزی کے ساتھ، چونکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس کو عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور پانچواں ادب اللہ یتکلم اثناء القراءۃ، قرآن پڑھتے ہوئے کسی بات نہ کیے کریں۔ آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا قرآن کے الفاظ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو جب تک آپ نے اس مقصد کو پورا نہیں کریں گی تو اس دوران دوسروں سے گپ شپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ موبائل فتنہ ہے، فتنہ ہے، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، فوائد اس کے کم ہیں، لیکن مجبوری بھی ہے اس کی اس دور میں کچھ لوگوں کے لیے۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کھول لی ہے، ایک رکوع کی تلاوت کے فوراً جو ہے نا وہ فون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کم ایسے لوگ ہیں کہ پھر وہ فون نہ سنیں، غالباً وہ پھر آن کریں گی، اس سے گپ شپ لگائیں گی 5 منٹ 10 منٹ، اس میں کبھی کاروبار کے متعلق بات ہوتی ہے، کبھی کسی کی غیبت ہوتی ہے، کبھی کوئی فحشیہ کلام ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، پھر موبائل بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتا، غلط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، یعنی میں باتیں کرتے جاؤں اور اللہ سنتے رہیں، تو پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہو کہ اللہ ہی باتیں کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں، تو پھر قرآن کی تلاوت کیے کریں۔ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ آپ سے ہم کلام ہے، تو اس کے دوران دوسروں سے گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک فضول گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران گفتگو نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں اگر بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی بات ہے تو اس صورت میں بات کر کے پھر آپ اعوذ باللہ سے اپنی تلاوت سٹارٹ کر لیں، شروع کر لیں، پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں اور پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کریں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ یہ وہ آداب ہے، بنیادی آداب، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں یہ فرض ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل میں ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں، کبھی ہماری تلاوت کی ابتدا ہوتی ہے سورت کی شروع سے، تو وہاں پہ آپ اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ لیا کریں۔ لیکن اگر سورت سے آپ کی تلاوت کی ابتدا نہیں ہوتی بلکہ سورت کی درمیانی آیات سے ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ صرف اعوذ باللہ ہی پر اکتفا کیا کریں، اعوذ باللہ پڑھ لیں اور پھر قرآن کریم کی آیات پڑھنا شروع کریں۔ لیکن اگر سورت کی شروع سے ہے تو پھر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ ان یقرأہ نظرۃ، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے چاہیے، قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنے چاہیے۔ یہ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت موبائلوں میں کرتے ہیں، اس کو میں ناجائز نہیں کہتا، جائز ہے، لیکن اس میں وہ فضیلت نہیں ہے جس طرح قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑنے کی فضیلت ہے۔ تو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ لیں یا کسی ٹیبل پر رکھیں اور پھر دیکھ کر کے پڑھ لیں۔
زبانی بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں اور اس پر بھی اجر ملے گا، لیکن قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے کا ڈبل فائدہ ہے۔ حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو ہی چاہتا ہو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو تو پھر قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ ایک ادب، قرآن کریم کا ہمیشہ دائیں ہاتھ میں لینے چاہیے، بائیں ہاتھ میں لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ اللہ یتخطى علیہ، قرآن کریم سے پاؤں نہیں اٹھانے چاہیے۔ قرآن کریم ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اس ٹیبل سے اس طرف چھلنگ لگانا یا اس سے اپنے پاؤں کو اوپر کرنا، یہ قرآن کریم کی ایک بے ادبی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں اسی ممانعات ہے، جیسے یہودی تورات لے کر آیا، اس نے تورات کو لا کر کے زمین میں رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکیہ ہے، اللہ کے رسول نے تکیہ اٹھا کر کے نیچے رکھا اور تورات کو تکیے کے اوپر رکھا، اور پھر کہنے لگے آمنت بکی وبمن انزلک، مجھے تجھ پر بھی ایمان ہے اور اس ذات پر بھی ایمان ہے جس نے تمہیں نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کتاب کا بھی احترام کیا ہے جو منسوخ ہو چکی ہے، اس کو آپ نے تکیے کے اوپر رکھا ہے۔ اور اسی طرح اللہ توسد عند قراءت، ایک ادب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے ٹھیک نہیں لگانے چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن اگر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تو پھر کسی بستر کے ساتھ دیوار پر ٹیک لگانا، ٹانگیں پلانا، یہ بے ادبی ہے۔ جب قرآن ہاتھ میں ہے تو پھر آپ سیدھا ہو کر کے بیٹھیں، کرسی پر بھی بیٹھیں گے تو جائز ہے لیکن سیدھا ہو کر کے بیٹھیں، ٹیک نہ لگائیں۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی جو ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر نہیں لکھنے چاہیے، قرآن کریم کے حاشیوں میں نہیں لکھنے چاہیے۔ اگر آپ کوئی ضروری بات لکھنا چاہتے ہیں تو بات ضروری ہونی چاہیے ایک شرط، اور خوشخطی کے ساتھ لکھیں دوسری شرط، تاکہ آپ کی وفات کے بعد کوئی دوسرا شخص آپ کی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ خوشخطی میں نہیں لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن آپ کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، تو یہ قرآن کریم کو کاپی نہیں بنانے چاہیے۔ اگر کوئی ضروری پوائنٹ ہے، کوئی ضروری بات ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں خوشخطی کے ساتھ۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کے اختتام میں آمین کہنے چاہیے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔